کہ جب دم کرنے کی بات کر رہا ہوں، ایک تو دوا کی بات میں نے کی اور دم کی بات کی، اب جو دم کی بات یا دعائیہ اس کی بات آتی ہے یا روحانیت کی بات آتی ہے، نفسیاتی طور پہ بات آتی ہے، تو بہت سارے لوگ تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے چوتھی بات، تعویذ اور گنڈوں کی تحریم ہے، اس سے ممانعت ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو جسمانی بیماری ہونے کے باوجود بھی تعویذ اور گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی پارٹ اس کے اندر نہیں ہے، پھر بھی کرتے ہیں، جبکہ تعویذ اور گنڈوں سے علاج کرنا یہ درست نہیں ہے، شریعتاً حرام ہے، یاد رکھیے۔ اور بہت سارے لوگ اس پر اتنی بحث اور مباحثے اور مناظرے چھیڑ دیتے ہیں کہ نہیں جائز ہے، فلاں تو کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمیں وہ بات دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ایسا کوئی کام، اگر نہیں تو پھر یہ کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی نے کبھی کوئی تعویذ پہنا، کوئی گنڈا پہنا، کوئی سیپی، موتی، تاگا، دھاگا، مالا، کنکر کوئی پہنا، ایسا کوئی روایت میں آتا ہے؟ کیا ان کو نہیں سمجھا تھا کہ غیر قرآنی اور قرآنی والا فرق جیسا ہم کرتے نہیں، قرآنی ہے یہ غیر قرآنی ہے، نہیں یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے؟ ان کو نہیں سمجھا تھا یہ سب چیزیں؟ ان کے بھی بچے تھے، ان کو بھی تکلیفیں تھیں، ان کو بھی مصیبتیں تھیں، ان کو بیماریاں تھیں، انہوں نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من کیا اور تعویذات سے منع کیا تھا۔ سیپی، موتی، کوڑی ہوتا ہے، کچھ قسم کے منکے ہوتے ہیں، یا ٹھیک ہے تمائم جن کو کہتے ہیں، کچھ چیزوں پہ کچھ لکھا جاتا ہے، لٹکایا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں، آفتوں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ اور بیماری کے وقت تو خاص طور سے میں نے دیکھا ہے لوگ آ کر مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ لٹکا لو، یہ پہنا لو، یہ کھلا دو، یہ جلا دو، یہ ٹھوک دو، یہ چپکا دو، ہے نا، یہ دفنا دو، یہ گاڑ دو، ہاں یہ گاڑ کے آ جاؤ، اس میں قبر کی مٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب قسم کے رسومات اور خرافات ہم دیکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے شرک اور بدعات ہم دیکھتے ہیں آج ہو رہے ہیں، جبکہ بیماری کے وقت تو انسان اللہ سے زیادہ قریب ہو، اللہ سے دعائیں مانگے، اس سے التجا کرے، اس سے گزارش کرے، ہے نا، وہ چھوڑ کر غیر شرعی چیزوں کی طرف مسلمانوں کو دیکھا تھا کثرت سے بھاگتے ہیں، کثرت سے بھاگتے ہیں، اور اس حد تک ان غیر شرعی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے۔ اتنا عقیدہ تو ان کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق دعاؤں پر بھی نہیں ہوتا ہے، یا ان کے اقوال اور ان کے وعدوں پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو بات ایک کاہن، ایک جادوگر، ایک ساحر اور ایک ملا کی ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ پہننے سے یہ ہو جائے گا، تو بس اس کو ہو گیا ہو، نیکسٹ مومنٹ ہی اس کو ہو گیا ہو، سائیکولوجیکلی فٹ ہو گیا اسی ٹائم میں، اس حد تک ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے یاد رکھیے بیماری کہ شیطان یہاں آ کر عقیدہ اچک لے جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے کہ بیماری جب آئی تو ان کا کتاب و سنت اور توحید کا عقیدہ ایک طرفی رہ گیا، شرک اور بدعت میں موت ہوئی ان کی، شرک اور بدعت میں، اس لیے کہ ذہنی طور سے ہم نے یہ مان لیا کہ اس کا علاج اس کے علاوہ نہیں ہے، جبکہ ہم خود یہ مانتے ہیں کہ بیماری اللہ دیتا ہے، تو شفا اللہ سے کیوں نہ طلب کی جائے؟ پھر ایسے انسان سے تو وہ انسان بہتر ہے جو علاج نہ کرے، جو ضد کر رہا ہے کہ علاج کی ضرورت ہی نہیں مجھے، اس لیے کہ پھر میرے گھر والے حلال حلال کی تمیز نہیں کریں گے، وہ بہتر ہوگا کہ عقیدے کی برائی انسان چھوڑ کے جائے اپنی موت سے پہلے، یا خود کر بیٹھے، اللہ حفاظت کرے ہماری، بہت ڈینجرس بات ہے۔ ٹھیک، تو تعویذات وہ کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حاکم کی اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا من علق تمیمۃ فقط اشرک، آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا۔ یہاں کوئی حدیث سے فرق کیا آپ نے کہ غیر قرآنی تعویذ اور قرآنی تعویذ کیا؟ قرآنی تعویذ لٹکا لیا تو اس نے تو اچھا رہا، اور غیر قرآنی کیا تو تمام، ہر وہ چیز جس کو کسی عقیدے سے لٹکایا جائے کہ شفا لا سکتا ہے، برائی کو دور کر سکتا ہے، اچھائی کو لانے والا ہے، خیر کو لانے والا ہے، تمام چیزیں تمام میں انکلوڈڈ ہے، اس نے شرک کیا۔ دوسری جگہ فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ دیکھیے، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ ومن علق ودعۃ فلا ودع اللہ لہ۔ بہت خطرناک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو من کے گلے میں ڈالے، عرب اپنے جانوروں کے یا انسان اپنے بچوں کے گلوں میں من کے ڈالتے تھے، من کے، اس کی نیت یہ تھی کہ اس سے جو ہے بیماریاں ان سے دور رہیں، ٹھیک، یا نظر بد سے یہ بچے۔ تو آپ نے فرمایا کہا جو شخص جو ہے، آپ نے فرمایا من کے ڈالے، اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے، جو شخص من کے ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کریں۔ اور آگے فرمایا اور جو کوئی کوڑی یا سیپی لٹکا لے، وہ لوگ اپنے جانور کے اوپر مکان اور دکانوں پہ کوڑیاں اور سیپی لٹکاتے تاکہ شیاطین دور ہے، نظر بد نہ لگے، تو جو شخص کوڑی لٹکا لے، آپ نے فرمایا ڈالے، اس کو اللہ آرام نہ دے کبھی، اس کو ہمیشہ مصیبت اور تکلیف میں رکھے۔
جو من کے ڈالے اللہ اسے سکون نہ دے، اور جو کوڑی ڈالے اللہ اس کو آرام نہ دے۔ رسول اللہ بددعا دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو بچے کی پیدائش ہوتی من کے ڈال دی جاتے گلے کے اندر، ہاتھوں کے اندر، ادھر ایک کالے من کے ہے نا، کالے کلر کے من کے ہوتے چمکدار، اس کے اندر کچھ ڈیزائن ہوتا ہے، ادھر دونوں ہاتھ میں اور ایک گلے میں چھوٹا سا، کیوں؟ حفاظت کے لیے۔ تو ایسا آدمی کبھی فلاح نہ پائے اور کبھی اللہ اس کو آرام نہ دے۔ دانتوں کے نکلنے کے لیے اللہ آرام نہیں دیں گے، چونکہ دوا تھوڑی ہے وہ سب جو ہے من کے، یہ اسی قسم تمائم اور یہ جو لٹکانے والی چیزوں میں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک کڑا لگا کے آیا تھا اپنے ڈنڈ پر۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس پیر میں، ڈنڈ پر ہے نا کڑے لگاتے ہیں، ہاتھوں میں، انگلیوں میں انگوٹھی ڈالتے ہیں قسم کی، کیوں؟ یہ اس سے شفا ہوتی، فائدہ ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا۔ آئیے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا، مسند احمد کی روایت، کہا اس سے اتار دے۔ پوچھا کیوں پہنا؟ تو کہا اللہ کے رسول، ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے، اسکن ڈیزیز تھا، اس سے بچنے کے لیے میں نے کڑا پہنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو فوراً کہا، اور اسے کہا اس شخص کو، اسے اتار دے، یہ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دیں گا۔ یہ کڑا کیا کریں گا؟ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑھا دیں گا، اور اگر تو اس حال میں مر گیا، اس حال میں اگر تو مر گیا تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی فلاح نہیں پائیں گا۔ اسے اتار دے، یہ تیری کمزوری کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گا، اور اگر تو اس حال میں مر گیا تو تو کبھی فلاح نہیں پائیں گا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا، وہ ایک کڑا بیچ رہے تھے، کیا کہ کڑا ہی، تو بولے یہ کڑا پہننے سے بولے ایکسٹرا شکتی آ جاتی، بولے شکتی کڑا، ماشاء اللہ شکتی کڑا۔ اور کڑا کیا معلوم آپ کو، اللہ رحم کرے، پلاسٹک کا ایسا گول ایک ربن، اور اس کے بیچ میں ایک موٹا پلاسٹک کا کچھ تو بھی ڈالا ہوا، بولے اس کے اندر ایک میگنیٹ ہے، اور یہ پہن لینے سے بولے ایکسٹرا طاقت آتی۔ میں نے کہا 2-4 دن پہنو، ایکسٹرا طاقت کا فائدہ اٹھاؤ، اور 4-5 دن بعد تم کو پتہ چلے گا ایکسٹرا طاقت کیا آئی تھی۔ یہ سائیکولوجیکل تھا، اور اس عقیدے سے واقعی میں لوگ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے جو ایک مینیجرل پوزیشن پر تھے، ایک کمپنی میں میری ملاقات ہوئی، تو کہا یہ کڑا پہننے سے بہت شکتی آ گئی بولے مجھ میں نے کہا کیا ہو گیا، آپ اتنے شکتیمان ہو گئے، کیا کارنامہ انجام دے دیا آپ نے اتنے دنوں میں کہ شکتی آ گئی؟ تو کہا بولے اب میں تھک نہیں رہا ہوں۔ ٹھیک، میں نے کہا کمپنی نے اچھا بیوقوف بنایا آپ لوگوں کو، کام لینے کے لیے اچھا بیوقوف بنایا۔ یہ سائیکولوجیکل، جیسا کہ آپ بیمار ہو جاؤ اور میں کہوں کہ یہ گولی کھانے کے بعد تو آج تک کوئی بول ہی نہیں پایا کہ بیماری اس کی باقی رہی، تو آدھی شفا آپ کو جبھی مل جاتی، یہ گولی سے بڑے فائدے ہیں، کہ تو آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ گولی کھانے کے بعد شفا نہیں ملی۔ ہو گیا، اس کے بعد وہ گولی ڈال دیجیے، گولی کیا تھی؟ شکر کے کچھ ٹکڑے تھے، کھا لیے، بہت کیا ہوا، پیٹ کا درد، اور کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ تھا، لیکن سائیکولوجیکلی وہ مورلی اس کا اپ ہو گیا تھا نا۔ تو میں نے کہا یہ کڑے سے کیا روز طاقت زیادہ آ رہی؟ تو بولے ہاں روز۔ میں نے کہا 8 دن بعد مل کے بتائیے پھر طاقت کتنی بڑی ہے آپ کی، کیوں تو وہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے، وہ زیادہ دن نہیں رہتا ہے، فطری چیز ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نئی گاڑی لی تو آدمی کا جو جذبہ ہوتا ہے 8 دن بعد ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے وہ۔ تو ایک پلاسٹک کا، لیکن میں نے کہا اگر یہ پلاسٹک کا اسی عقیدے سے تم نے پہنا اور اللہ نہ کرے مر گئے تو اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کہ آپ کے زمانے میں ایسی ہوتا ہے کہ آدمی نے کڑا پہن لیا، طاقت بڑھتی اور کیا جلد کی بیماری نہیں آتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس سے اتار دے ورنہ یہ تیری کمزوری میں اضافہ کر دیں گا۔ تو بہرحال ان کو بات سمجھ میں، انہوں نے اس کڑے کو، کڑا تو نہیں تھا، بہرحال پلاسٹک کا ایک ربن تھا، اور کیا کہوں، اتار دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک صاحب ملے، کہا تھا ایک گولڈن پالش کا کچھ تو بھی کڑا، یہ پہن لیجیے، بولے اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ پہنتے بولے آپ شکتی شالی ہو جاتے، بولے سب شکتی کے 6 معاملے یہاں سے وہاں تک، طاقت والے معاملے۔ میں نے کہا اچھا اس کڑے میں کیا خصوصیت ہے؟ بولے اس کے اندر 5 دھات ہے۔ بولے اچھا یہ دھات کیا کر سکتی؟ 5 زمین کے نیچے پتہ نہیں کتنی دھاتیں ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو رہا، انسان کو کتنی دھاتوں کو کھا لے رہا، اس کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، لیکن یہ 5 دھات صرف اتنے ٹکڑے 2000 کا بیلٹ ہاتھ میں ڈالنے سے کیا جا رہی ہے؟ طاقت آ رہی، صرف سائیکولوجیکل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نفسیات سے کھیل رہے اور عقیدے سے کھیل رہے ہیں بہرحال۔ تو یہ من کے کڑے، سیپی، موتی، دھاگے، مالے، تاگے، ان سب چیزوں سے بچیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، ایک زمانہ تھا لوگ بلڈ پریشر کے لیے بھی ایسی کڑے پہنتے تھے، آپ لوگوں کو بھی اگر یاد ہوں گا تو جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وہ جو کڑا ہے اس کڑے میں لال یا ہرے کلر کے موتی ہوتے تھے، بہت اچھے سے ڈیزائن بنے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا کچھ لوگوں کو میں نے پہنتے ہوئے دیکھا تھا، بی پی کا اس کو کڑا بولتے تھے یہاں اگر مانتے، تو میں ایسا چھوٹا ہونے کے ناطے ایسا سمجھتا تھا کہ اس سے بلڈ پریشر کنٹرول کا مطلب یہ کہ یہاں جب باندھ لیتے ہیں تو پریشر شاید ہاتھ میں رہتا ہے انسان کی، تو وہ کڑا کیا کرتا ہے؟ پریشر کو روک دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نلی میں پانی لیک ہو رہا تو آپ اس کو ربر باندھ دیتے ہیں، رسی باندھ دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے ایسا کچھ تو بھی وہ کڑا کیا کرتا، اس کو روک دیتا اس پریشر کو، بلڈ کی۔ جب بڑے ہوئے تو سمجھ میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، بلڈ پریشر ہارٹ سے کنٹرول ہوتا ہے، ہاتھ میں نہیں ہوتا اس کا کچھ بھی، ہے نا۔ اور وہ کڑا صرف ایک سائیکولوجیکل تھا، کچھ لوگوں کے تو یہاں رہتا تھا پڑا ہوا،
اور میڈیکل بھی ملتا تھا. خیر لا علمی میں جس نے کہ اللہ رحم کرے ان پر، وہ ایک الگ چیز ہے. جن کو ایسا لگا یہ بیماری کی علاج ہے تو الگ بات ہے، لیکن اکثر لوگوں کو پتا تھا علاج نہیں ہے، بس ایک عقیدہ ہے. سمجھے؟ اس بات کو یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے پانچویں چیز جو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ کہ بعض دعاؤں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے شفا طلب کی اللہ سے.